قرآن کریم میں اللہ نے آپ کی اور میری مغفرت کا سامان بھی دیا ہے. اللہ پاک سے یہاں بیٹھے ہوئے معافی مانگو. اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, غلطیاں ہیں, خطائیں ہیں, مجھے معاف کر دے. حقوق العباد کھائے ہیں, بندوں کو ان کے حقوق لوٹا دو یا معاف کرا دو. اور حقوق اللہ کھائے ہیں تو اللہ پاک کے سامنے ادائیگی کر لو. صرف معافی نہیں بات بنتی, معافی پلس تلافی. معافی بھی چاہیے, تلافی بھی چاہیے. یہ نہ ہو 1 لاکھ کسی سے لوٹ کے آؤں, اللہ سے ہی معاف کر لے, ببش کا ویسا. یوں میں نہیں بچ کر جاؤں گا. مجھے بخشش کے لیے اس کو 1 لاکھ ریٹرن کرنا ضروری ہے کہ میں اس کو واپس کروں. تو معافی بھی تلافی بھی آپ کریں گے, رب کریم معاف کرے گا. اور اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے. رب کریم کا اعلان ہے, من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. اے کاش آپ عربی میں یجد اللہ کے وجد کو سمجھتے کہ رب فرمانا کیا چاہ رہے ہیں. یہ علماء سے پوچھئے. اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا, قیامت تک آنے والے لوگوں اگر تمہیں برائی کر کر کے, گناہ کر کر کے, خطا کر کر کے, نافرمانیاں کر کر کے تھک گئے, او یظلم نفسا, یا جانوں پہ ظلم کر کے بہت گناہ کر لی ہے, ثم یستغفر اللہ, پھر ایک وقت آیا تیرے دل نے کہا اللہ سے معافی مانگ لے, تیرے دل نے کہا مولا مجھے معاف کر دے, یجد اللہ غفور الرحیمہ, توبہ کرنے کی دیر تیری ہوگی, رب کی رحمت تیری انتظار میں ہے. خالی غفور پر بات ختم تھی, رحیمہ کیوں کہا؟ یجد اللہ غفور, اللہ معاف کر دے گا, اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا. نہیں صرف یہ نہیں ہے, یجد اللہ غفور الرحیمہ کا پچھلا گناہ معاف ہوگا, اگلی زندگی پر رحمت برسے گی, معافی مل جائے گی. سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 64. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, گناہگار آدمی جاؤک حضور کے پاس آئے, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, اللہ سے خود بھی معافی مانگے, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, حضور پاک بھی اس سے معافی, حضور پاک بھی اللہ سے اس کے لیے معافی کی دعا کریں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, یہ بندہ اللہ کو معاف کرنے والا بھی پائے گا, توبہ قبول کرنے والا بھی پائے گا. نمبر 1 جاؤ کا, نمبر 2 واستغفر اللہ, نمبر 3 واستغفر لهم الرسول, نمبر 4 لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بلکہ اس کو 5 میں کر لیتا ہوں, زیادہ آسان. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ 1, جاؤک 2, فاستغفر اللہ 3, واستغفر لهم الرسول 4, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا 5. توجہ رکھنا, یہ 5 باتیں رٹ کر اپنے دل پہ تعویذ بنا کے ذہن میں رکھ لینا. 5 باتیں یہ آیت بتاتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, گناہگار آدمی ہو, توجہ رکھنا, گناہگار بندہ ہو. جاؤ کا, حضور کی خدمت میں آئے. 2 نمبر 3 فاستغفر اللہ, خود بھی معافی مانگے. نمبر 4 واستغفر لهم الرسول, پیغمبر کی ذات بھی اس کے لیے دعا کرے. نمبر 5 لوجد اللہ توابا رحیما, اللہ اسے معاف کرے گا. یہ معافی کا دوسرا طریقہ ہے. ایک تو ہے نا خود مانگا, ایک ہے اس معافی میں حضور پاک کو شریک کر لیں. معافی مانگنی تو رب سے ہے, کوئی مخلوق سے نہیں مانگنی. کس سے مانگنی ہے معافی؟ بولیے کس سے؟ اللہ سے. یہ دوسری ترتیب ہے. صحابہ کرام میں لوگ آتے, غلطی معاف کراتے, حضور پاک بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے, میرے مولا یہ امتی معافی مانگ رہا ہے, اس کو معاف فرماتے. بڑی خوش قسمتی ہے یار, نبی امتی کے لیے کہہ دے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نا, بندہ کسی کا کام نہ کرے نا اور وہ بڑی تگڑی سفارش لے کر آئے تو لوگ کہتے ہیں تو نہیں, تیرے سائیں دا منہ ہے. نہیں کہتے تو نہیں, تیرے سائیں دا منہ ہے. کیا مطلب؟ تیرے لیے کام نہیں کر رہا, جس کی سفارش کرائی ہے وہ میرے لیے بڑا محترم ہے. ہاں نا, تو بھائی ہم حضور پاک سے سفارش کرا لیں, اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت. اب اس قرآن کریم کی آیت کی شرح سنیں, تفسیر سنیں, تشریح سنیں, تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. میں حوالہ جات دے رہا ہوں. عربی کتاب میں تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ, آپ کی مرضی. تفسیر مظہری اٹھاؤ, آپ کی مرضی.
تفسیر سالوی اٹھاؤ آپ کی مرضی، الکشف والبیان اما فی تفسیر القرآن اٹھاؤ آپ کی مرضی، بحر المحیط اٹھاؤ آپ کی مرضی، الجامع لاحکام القرآن قرطبی اٹھاؤ آپ کی مرضی، کنز الامال اٹھاؤ آپ کی مرضی، یا اردو زبان میں پڑھنے سمجھنے سننے کے لیے اس آیت کی شرح مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد مکرم، ان کی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 سورۃ نساء آیت نمبر 64 کی تفسیر اردو میں پڑھنا چاہو آپ کی مرضی۔ یہ میں نے ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب میں ٹھوک کے گال کی تھی۔ میں نے 10 کتابوں کے حوالوں سے یہ بات مدلل اور مبرہن کی ہے۔ یہ ان 10 میں اگر آپ کہیں گے نا ہمیں عربی نہیں آتی تو میں اردو کتاب کا بھی آپ کو ریفرنس دے چکا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، اس نے قرآن کریم کی یہ آیت سن رکھی، اس کے دل میں تھا کہ میں اس آیت پہ کبھی عمل کروں اور حضور کی خدمت میں جا کے سرور کائنات سے بھی اپنی معافی کی دعا کراؤں۔ دیہاتی تھا، گھر سے چلا، آنکھوں میں یہ نغمے سجائے کہ حضور کا دیدار کروں گا، حضور پاک کی خدمت میں حاضری دوں گا اور معافی کی دعا بھی کرا دوں گا، معاف ہو جائے گا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ علیہ السلام پردہ فرما کر قبر مبارک میں تشریف لے گئے۔ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے، یہ مدینہ پہنچا، جسے دیکھے پریشان، جسے دیکھے عجیب حالت، مدینے کی زمین اسے عجیب لگنے لگی، ہر جگہ غم کے سائے اور دکھ اور آہوں کی باتیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے، مسجد نبوی میں آتا آتا رسول اللہ کے روضہ اقدس جہاں بنا ہے، اس وقت تو روضہ نہیں، قبر مبارک اور اماں عائشہ کا کمرہ تھا نا، اس کے قریب آ کر رک گیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو یہی آیت لے کر آیا تھا، جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی وقد انزل اللہ فی کتابک المنزل ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی۔ میرے پاک پیغمبر، میں جو یاد کر کے آیا مجھے سب کچھ بھول چکا، ایک آیت ہے اللہ کا قرآن ہے، اترا آپ پہ ہے، وہ مجھے تسلی دے رہی ہے۔ وہ آیت بتاتی ہے گناہگار آدمی خود معافی مانگے، آپ کی خدمت میں آئے، آپ بھی اللہ سے معافی مانگے، وہ بخشا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قد انزل اللہ فی کتابک المنزل، یہ آیت آپ پر اتری ہے، قرآن میں ہے۔ جئتو کا، اب میں آپ کے پاس آ چکا، مستغفرا لذنوبی، معافی مانگ چکا، مستشفعا بک الی ربی، آپ ہی سے سفارش کر رہا ہوں، اللہ کو فرما دیجئے ان یغفر لی خطایا، اور اب مجھے بھی معاف کر لے۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ۔ آیت قرآن کی ہے اور شرح میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں، وہ بڑے لجاجت سے رسول اللہ کے قریب قبر مبارک پر بات کر رہا، کرتے 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 جب اس کا غم اور دکھ کم ہوا نا، اٹھ کے جانے لگا تو حضرت علی فرماتے ہیں فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اسے رسالت معاب کی مرکز مبارک سے خوشخبری ملی کہ بندے غم نہ کر، رب نے تجھے معاف کر دیا۔ اب سنیے، یہ واقعہ لکھ کر قرآن کریم کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی لکھتے ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر ہیں ان سب کا اتفاق ہے ان حکم الآیت باقم بعد وفاتی ہی، اس آیت کا حکم رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آج بھی باقی ہے۔
اگر کوئی اللہ کے کرم سے روز اقدس پہ پہنچ جائے اور حضور پاک سے عرض کرے یا رسول اللہ گناہگار ضرور، خطا کار ضرور، روسیہ کار ضرور، لیکن اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، خود معافی مانگ چکا ہوں، اب اللہ سے معافی کی درخواست آپ بھی کر دیجئے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ میں نے کہی معافی کا دوسرا طریقہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کے قائل ہیں، ہم عقیدہ حیات النبی کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ جو نہیں کرتا میرا اس سے کوئی لڑائی کا جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے، وہ جانے اس کا خدا جانے، لیکن جو تسلیم کرتا ہے، جو مانتا ہے، جس کا نظریہ ہے، جس کا عقیدہ مذہب و مسلک و ایمان ہے، اسے تو میں سمجھاؤں نا، اسے تو بتانا میری رسپانسیبلٹی اور ذمہ داری ہے نا۔ تو میرے دوستو، رسول پاک علیہ السلام کی قبر اطہر پہ اللہ آپ کو لے جائے، بولتے نہیں ہو یار، سارے بولیے جنہیں حضور کی قبر پہ جانا ہے، اللہ آپ کو رسول اللہ کی قبر اطہر پہ لے جائے، اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا